ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ اپنے عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کا کافی طویل اور لمبا سفر تھا، کیونکہ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ ایک بزرگ شیخ سے ملنے کے لیے کر رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ بادشاہ رینالڈ کے ساتھ امن معاہدہ کرنے لگے تو اس سے پہلے کہ ایک بزرگ جو کہ خفیہ غار میں رہتے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کو مشکل وقت میں رہنمائی کرتے تھے، اس کا پیغام سلطان کے پاس پہنچا۔ شیخ محترم کو بھی اس بات کی خبر لگ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ بادشاہ رینالڈ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے والے ہیں، لہٰذا جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے اس شیخ محترم کا پیغام سنا تو اگلے صبح اپنے عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی، لیکن وہ مسجد بالکل سنسان اور ویران تھی۔ اس مسجد کی حلیے اور ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر سلطان کو ایسے لگا کہ اس مسجد میں کئی سالوں سے کسی مسلمان نے قدم بھی نہیں رکھا، کیونکہ ظہر کا وقت تھا مگر ایک بھی نمازی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے اترے، مسجد کے ساتھ میں بنے ہوئے کنویں پر گئے، وہاں جا کر ایک لوٹا پانی کا نکالا، پانی پیا اور وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے ذہن میں آئے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سلطان بڑے حیران تھے کہ اتنی بڑی مسجد اور ارد گرد بہت آبادی بھی ہے، لیکن آخر یہ مسجد ویران کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کی نظر ایک کسان پر پڑی جو کھیتوں میں بنے کنویں سے پانی نکال کر اپنی فصلوں پر ڈال رہا تھا۔ سلطان اس کے پاس گئے اور کہا، اے بزرگ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس مسجد کے ارد گرد کتنی آبادی کے باوجود اس مسجد میں لوگ نماز کیوں نہیں پڑھنے آتے؟ آخر یہ مسجد اتنی کیوں ویران پڑی ہوئی ہے؟ یہ سن کر اس کسان نے کہا، حضور، مسلمانوں کی ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد لوگ اس مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ لوگوں کے اندر اتنا مضبوط ایمان نہیں کہ موت کو سامنے دیکھ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور کہا، بزرگ، آپ مجھے تفصیل سے بتاؤ، آخر یہ مسجد کس نے بنوائی تھی اور اس مسجد کی ویران ہونے کی وجہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا، حضور، یہ مسجد 4 بستیوں کے بیچ میں ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو مغرب کی طرف بستی دکھائی دے رہی ہے، یہاں پر گاؤں آباد ہے اور اس گاؤں کا نام ایشلیک ہے۔ شمال کی جانب جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے، یہاں ایک قبیلہ آباد ہے اور اس قبیلے کا نام کزن ہے۔ مغرب کی جانب ایک بازار ہے اور شمال کی جانب بھی ایک بہت بڑا گاؤں آباد ہے۔ اور حضور، جس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر ان 4 بستیوں کے درمیان میں کئی سال پہلے ایک چودھری کی حویلی تھی۔ اس چودھری کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت ساری زمینیں تھیں۔ اس کے پاس گھوڑوں کے استبل تھے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے اور اس کا ایک سال کا اتنا اناج اکٹھا ہو جاتا کہ اگر وہ سارا اناج ان 4 بستیوں میں بانٹ دیتا تو سارا سال اس بستی کے کسی بھی گھر میں اناج ختم نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس چودھری کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا۔ لیکن وہ چودھری بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ وہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا اور ان 4 بستیوں میں اگر کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چودھری ہی ان کی مدد کرتا۔
وقت گزرنے لگا جب چودھری نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی دولت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس نے گھوڑوں کے استبل بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیے۔ غریبوں کی، یتیموں کی مدد کی، جن گھروں کے اندر نوجوان بیٹیاں تھیں اور ان کے ماں باپ کے اندر ان کو رخصت کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو اس چودھری نے ان کی مدد کی اور ان غریب ماں باپ کی بیٹیوں کی رخصتی کروائی، حتیٰ کہ اس کے گھوڑوں کا استبل بک گیا، اس کے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بک گئے اور اس کے پاس موجود اناج بھی بک گیا، اور اس نے وہ سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا تھا۔ اب چودھری صاحب کے پاس صرف اس کی زمینیں اور اس کی حویلی بچی تھی۔ اب چودھری صاحب نے سوچا کہ اگر میں اس حویلی کو بیچنا چاہوں تو ارد گرد میں کسی بھی آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ یہ حویلی خرید سکیں، لہٰذا چودھری صاحب نے اس کے پاس جتنی ارد گرد کی زمینیں تھیں اس نے بیچ کر اس حویلی کو گرا کر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کر دی، اور اس نے اسی جگہ پر اس لیے مسجد تعمیر کی کیونکہ اس جگہ کے ارد گرد جتنی بستیاں تھیں ساروں کو ایک ساتھ مسجد قریب پڑتی تھی۔ مسجد تعمیر ہونے کے چند سال بعد چودھری صاحب وفات پا گئے۔ چودھری صاحب نے امام رکھا جو ہمارے بستی کے لوگوں کے بچوں کو تعلیم بھی دیتا اور ہمارے لوگوں کو اسلام کی دینی تعلیم کے بارے میں بھی آگاہ کرتا۔ حضور، اس جگہ پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے اور امام صاحب سے پہلے لوگوں کے درمیان بہت جھگڑے ہوتے، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ جاتے، لیکن اس جگہ مسجد تعمیر ہونے کے بعد ہماری بستی کے ارد گرد کے اکثر لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے، امام صاحب کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے، اور ان بستیوں میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ قرآن پاک پڑھنے لگے، اور یہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے، اور امام صاحب کی بار بار سمجھانے کی وجہ سے اب یہاں کے لوگ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ لیکن حضور، چودھری صاحب کی وفات کے چند سال بعد مسجد میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کے بعد اس حادثے نے اس مسجد کو ویران کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا حادثہ پیش آیا، تو اس بزرگ نے کہا کہ ایک رات مسجد کے امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، اچانک دیے بجھ گئے، مسجد کے اندر اندھیرا چھا گیا، اور جب دوبارہ دیے جلائے گئے تو وہاں پر امام صاحب غائب ہو چکے تھے۔ لوگوں نے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، حتیٰ کہ امام صاحب کے ایک بال کا بھی نام پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر امام صاحب کہاں غائب ہو سکتے تھے، کیا بستی کے لوگوں نے اسے تلاش نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا، حضور، وہ امام صاحب ان بستی والوں کے بہت بڑا سہارا تھا جو اس مسجد کو کئی سالوں میں امامت کراتے آ رہے تھے، لہٰذا بستی والوں نے امام صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن امام صاحب کا پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد بستی والوں نے ساتھ والے گاؤں سے ایک اور امام صاحب کو لے آئے، اور وہ اب اس مسجد میں امامت کرنے لگے تھے۔ لیکن پھر چند دن گزرے کہ پھر اسی طرح عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا چھا گیا، اور جب اندھیرا ختم ہوا، دیے جلے، تو پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ پھر دوسرا امام صاحب غائب ہو گیا۔ پوری مسجد میں ہلچل مچ گئی، حتیٰ کہ یہ بات آگ کی طرح تینوں گاؤں میں پھیل گئی، لیکن امام صاحب کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ بستی والے حیران ہوتے ہیں کہ اگر امام صاحب کو اغوا کیا جاتا ہے تو آخر اغوا کار تو اس کا ثبوت چھوڑ کر جاتے، لیکن اس کا کوئی بھی پتہ نہ چلتا۔ اب اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں مایوسی پھیل چکی تھی۔ اب اس مسجد میں کوئی بھی ڈر سے امامت نہ کرتا، اور اس ڈر کی وجہ سے اب گاؤں کے لوگوں نے بھی اس مسجد میں آنا بند کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ مسجد ویران ہونے لگی، اور اب 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں کہ اس مسجد میں بھی لوگ دور دور سے چلتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر اس مسجد میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے بزرگ، اگر میں اس مسجد میں امامت کرانا چاہوں تو کیا گاؤں والے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے؟
تو اس نے کہا حضور 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ خبر دی جائے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس مسجد میں پھر سے امامت کرنے لگا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب سے اس مسجد میں امامت کراؤں گا، تم جا کر بستی کے ہر گھر میں یہ خبر بتا دو تاکہ بستی کے جتنے بھی بوڑھے بزرگ بچے ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکیں۔ اس کسان نے کہا حضور آپ مسافر ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں، لیکن آپ ان بستی والوں کی خاطر اپنی جان کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہو جائے، آپ کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اور یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم میری جان کی پرواہ نہ کرو، اب اس رات سے میں پردہ اٹھا کر رہوں گا کہ آخر اس مسجد میں امام مسجد کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ بستی کے 5-6 بزرگ اس مسجد میں داخل ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو تنبیہ کرنے لگے، اے نوجوان تم یہ حرکت نہ کرو، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان نے کہا اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار رہو تو میں ضرور امامت کروں گا۔ بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلطان کے لیے کھانا لایا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں بیٹھ گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے دل میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق تھا، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ تجسس تھا کہ آخر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مسجد میں ایسا کون بہادر انسان ہے جو اب بھی امامت کرنے کی جرات کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کی جماعت شروع کرائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے تھے، پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ اچانک دیے بجھ گئے اور جیسے ہی دیے جلائے گئے تو امام وہاں سے غائب تھا۔ پھر سے مسجد میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے اس نوجوان کو کہا تھا کہ تم اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اب اس مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مسافر تھا اور اس نے مسجد کو آباد کرنے کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر ڈالا، لہٰذا ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا امامت کے لیے مصلی بچھایا گیا تھا وہ جگہ ہلنے لگی۔ لوگ ڈر گئے کہ آخر اس مصلی کے نیچے کیا ہے۔ اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھلا، وہ اصل میں ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ بستی والے بہت ڈر گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اوپر کھینچ لائے۔ بستی کے لوگ سلطان کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر یہ سرنگ کہاں سے آ گئی، اور اس سرنگ کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی باہر نکلے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سب کیا ماجرا ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اب اس رات سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ تو گاؤں والوں نے کہا حضور آخر ایسا کیا ہوتا تھا کہ امام صاحب غائب ہو جاتا، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ آدمی بادشاہ رینالڈ کا ایک جاسوس ہے۔ جب بادشاہ رینالڈ کو خبر ملی کہ یہ علاقہ سرحدی علاقہ ہے اور بادشاہ جانتا تھا کہ اگر لوگ اس طرح مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے، ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے تو یہ لوگ بہت بہادر اور طاقتور ہو جائیں گے، لہٰذا اس نے اس مسجد کو ویران کرنے کے لیے اس کے نیچے ایک سرنگ بنوائی تھی، اور جو بھی مسجد کا امام امامت کرتا تو رات کے اندھیرے میں اس کے نیچے سے دروازہ کھولا جاتا اور دروازہ کھولتے ہی وہ امام سرنگ میں جا گرتا۔
اور اس کے نیچے موجود بادشاہ رینالڈ کا یہ جاسوس اس کو قتل کر دیتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ضرور ہوگا، لہٰذا میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ میں نے جیسے ہی امامت کرائی تو دوسری رکعت میں جاتے ہی اندھیرا چھا گیا اور اچانک سے نیچے دروازہ کھلا اور میں نیچے گر گیا اور فوراً اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے اس کے حملے کا جواب اپنی تلوار سے دیا اور میں نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی، اور جب میں نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے راز اگل دیے اور بتایا کہ جب بھی کوئی امام اس مسجد میں امامت کراتا تو عشاء کی نماز کے وقت ہم اس کو نیچے کھینچ لیتے اور اس کو مار دیتے، اور اسی ڈر کی وجہ سے اب اس مسجد میں کوئی امامت نہیں کراتا تھا، اور یہ مسجد اتنے سالوں سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ جب یہ سارا ماجرا ایک گاؤں کے بوڑھے آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم سے پہلے 3 امام اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ اس راز کے بارے میں پتہ لگا سکتے۔ آپ واحد نوجوان ہیں کہ آپ اس بستی کے نہ ہوتے ہوئے تم نے اس بستی اور مسجد کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور تم نے دشمن کو بل سے نکال ڈالا، لہٰذا تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم نے درست فرمایا، میں سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان گاؤں کے لوگوں نے سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اور اس کے بعد اسی گاؤں میں ایک شہر کے مدرسے سے پڑھ کر آنے والا نوجوان اس مسجد کا امام بن گیا، اور وہ مسجد پہلے کی طرح آباد ہو گئی، اور اب اس مسجد میں پورے گاؤں کے لوگ نمازیں پڑھنے لگے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عقل مندی سے اس مسجد میں چھپے اس راز سے پردہ اٹھا دیا اور اس گاؤں کو اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینالڈ بادشاہ کے اس جاسوس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اپنے محل میں لے گئے تھے اور اس کا سر کاٹ کر محل کے دروازے پر لٹکا دیا تھا، اور ہر ایک آدمی کو بتایا گیا تھا کہ اس کافر نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے کس طرح کا گھٹیا کھیل کھیلا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے رینالڈ بادشاہ کے اتنے بڑے منصوبے کو خاک میں ملا ڈالا۔ اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ معاہدے کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کو اس پادری کا سر تحفے میں دیا تھا، اور میز پر اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر رینالڈ بادشاہ کا چہرہ دیکھنے قابل تھا، جس کو دیکھنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک پل کا انتظار کیا تھا۔